बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं कब्रिस्तान में अंधेरी रात में भागी जा रही थी। शदीद तूफानी रात थी। किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए बस अपनी जान बचाने के लिए भागी जा रही थी। इस खौफनाक मखलूक से मुझे किसी तरह अपना पीछा छुड़वाना था। यह ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या है जिसे मैं कभी भी भुला नहीं सकती। सबसे गुजारिश है कि वो भी ऐसे कामों से गुरेज करें जो अनजाने में मैं कर गई थी। आज इतवार का दिन था, इसीलिए मैं सख्त बेजार हो चुकी थी। घर वाले सब शादी पर गए हुए थे। उन्होंने मुझे भी जाने के लिए बहुत फोर्स किया था, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया और कह दिया कि मैं अपनी दोस्त को यहाँ बुला लूंगी। मैं जब सोचती हूँ तो पछतावा होता है कि काश उस दिन मैं सबके साथ चली जाती तो जिंदगी मुझे इस भयानक मोड़ पर ना लेकर आती और मुझे इससे गुजरना ना पड़ता। मीराल मेरे घर पर मौजूद थी। अब मैं और वो दोनों ही बेजार हो गई थी। कुछ देर हमने एक डरावनी फिल्म देखी। उसके बाद हम दोनों के दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना कुछ अनोखा किया जाए जिससे हमारी बोरियत दूर हो जाए। फिर मैंने अपना दिमाग लड़ाया और यूट्यूब देखने लगी। वहां मुझे एक चैनल नजर आया जहां जिन्नात को बुलाने के तरीके लिखे हुए थे। तुम्हें क्या लगता है मीराल, ये सब सच है? मैंने उससे पूछा। कुछ कह नहीं सकती, चलो ट्राई करके देखते हैं। वो पुरजोश हो गई। मेरा भी दिल कर रहा था, लेकिन अगर वाकई में जिन्नात आ गए तो मैं हंसते हुए कहने लगी, अगर वाकई आ गए तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी, और अगर ना आए तो मुझे पैसे दोगी। मीराल शोखी होते हुए बोलने लगी, मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूँ। चलो पैसों के बजाय हम ये शर्त लगाते हैं कि जो जीतेगा वो एक हफ्ते तक रेस्टोरेंट का खाना खिलाएगा और बिल भी खुद अदा करेगा। मैंने उसे आइडिया दिया। हाँ, बहुत खूब। मैं तो कहती हूँ जिन्नात आ जाएंगे, तुम क्या कहती हो? उसने अपना ख्याल जाहिर करते हुए मुझसे पूछा। मेरा ख्याल है जिन्नात नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ वक्त गुजारी और थोड़े मुनफरिद माहौल के मज़े के लिए मैं ये ट्रिक इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैंने उसको बताया। मेरा जिन्नात के आ जाने पर कोई यकीन नहीं था। मैं बस ये सोचकर तफरी कर रही थी कि ये इसी तरह की कोई चीज़ है। कहा तो तुमने सही है मीशा, मुझे भी लग रहा है कि शायद जिन्नात नहीं आएंगे। अपने अपनी शराइत वापस लेते हैं और तफरी के लिए ये खेल शुरू करते हैं। मीराल ने कहा तो मैं बगौर बुलंद आवाज से वीडियो देखने लगी। अमल के लिए मोमबत्तियों, अगरबत्तियों, बकरे के गोश्त, चंद सर के बाल, इन चीज़ों की ज़रूरत थी। हमने कमरे में अगरबत्तियां जला ली। अगरबत्ती की खुशबू धीरे धीरे कमरे से निकलकर लाउंज में जा रही थी और लाउंज से जाते हुए हमारे लॉन में चली गई। मैंने पहले दस्ताने चढ़ाकर गोश्त को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। मैंने हड्डियां अलग नहीं की थी। अपने ब्रश से इनमें 1-2 बाल लगा ले और उस पर कुछ फूंक कर गोश्त के ऊपर रख दिए। फिर उस गोश्त को मैं छत पर ले आई। मीराल भी मेरे साथ थी। मोमबत्तियों की खुशबू चौथी मंजिल पर भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने हजारों अगरबत्तियां जलाई हुई हैं। गोश्त में से एक कोने में रख दिया मैंने। दूसरी ज़बान के हुरूफ जुदा जुदा मैंने एक कागज़ पर रखे और फिर उसे गोश्त के नीचे रख दिया। फिर हम दोनों नीचे आ गए। घर की तमाम बत्तियां ऑफ करनी थी, यहाँ तक कि अब सिर्फ हमारे इर्द गिर्द 10 मोमबत्तियां जल रही थी। मैंने एक सफ़ा मीराल को दिया और एक खुद रख लिया। इस पर कुछ दूसरी ज़बान में लिखा हुआ था। कोशिश करके हमने उसे बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। हमें डर नहीं लग रहा था। माहौल निहायत वहशतनाक और पुरअसरार था, लेकिन हम दोनों बेखौफ होकर ये सब कर रहे थे। 1 घंटा यूं ही गुजर गया, लेकिन कुछ ना हुआ। अब थक हार कर हमने मोमबत्तियां बुझा दी और फिर कमरे की लाइट्स जला दी। कुछ भी नहीं होगा, कहा था ना मैंने फखर से कहा। हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा तो आया ना इस अमल में। मीराल भी बिना खौफ के बोली। लेकिन यूट्यूबर्स को ऐसी छोटी वीडियोस नहीं पोस्ट करनी चाहिए, मैंने तासुफ से कहा।
میرال نے بھی میری بات کی تائید کی۔ کچھ دیر ہم باتیں کرتے رہے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ اگلی صبح میرے گھر والے واپس آ گئے تو میرال گھر چلی گئی۔ میں غلطی سے گوشت اٹھانا بھول ہی گئی تھی۔ اب میں اپنے گھر والوں میں مصروف ہو گئی۔ میرے گھر میں میری ماما، بابا اور میری ایک بہن تھی۔ میرا بھائی دوسرے ملک پڑھائی کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ ہم چاروں ایک گھر میں رہتے تھے، مگر یہ گھر ہمارے لیے بہت بڑا تھا۔ ہم کافی امیر لوگ تھے۔ میں کچن میں کھڑی سب کے لیے بریانی بنا رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا جیسے سنک کا نلکا کھلا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن نلکا تو بند تھا۔ میں نے شانے اچکائے اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ پھر ہم سب نے مل کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ میں رات کو اکیلی سویا کرتی تھی۔ میری بہن کی ابھی تک پڑھائی جاری تھی، اسی لیے اس رات کو اس نے پڑھنا ہوتا تھا۔ میں شام کو اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب گہری نیند میں چلی گئی۔ بہن اور مما بھی اٹھانے آئیں مگر میں نہ اٹھی۔ رات کو میری 11 بجے آنکھ کھلی۔ مجھے شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ میں اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ میں نے فریج کھولا تو مجھے مزیدار لذیذ کھانوں کی خوشبو آنے لگی، مگر نہ جانے کیوں میں ان کھانوں کے بجائے بکرے کا گوشت نکال لیا۔ اس کی خوشبو مجھے دنیا کی تمام خوشبوؤں سے اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے گوشت کا پیکٹ کھولا اور پھر چھری اٹھائی اور ٹیبل پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ کر میں نے 2-3 بار چاقو سے وار کیا تو گوشت کے ٹکڑے ہو گئے۔ میں نے گوشت کو کچا منہ میں ڈالا۔ گوشت میں سے چند خون کے قطرے میری ٹھوڑی پر بہہ گئے۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ میں نے کبھی کچا گوشت نہیں کھایا تھا۔ میشا، میری امی صدمے سے بولی۔ میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میرے ہاتھ خون سے بھر گئے تھے اور چہرہ بھی خون سے بھر چکا تھا۔ کیا ہوا امی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے باقی بچا ہوا گوشت جھپٹا اور اسے فریزر میں رکھ دیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کچا گوشت کون کھاتا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر برہمی میں بولی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اسی لیے کھا لیا، میں سر جھکا کر بولی۔ امی حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ان سے ڈر کر ہاتھ منہ دھونے لگی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری امی حیران کھڑی تھی۔ اگلے دن میری طبیعت بہت خراب رہی۔ سارا دن میرا دل خراب ہوتا رہا۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ رات کو گوشت کھانے کی کیا ضرورت تھی۔ امی پتہ نہیں کیوں لیکن میرا کھانے کا بہت دل کر رہا تھا۔ اب کبھی نہیں کھاؤں گی، میں نے ان سے دوبارہ کہا تو تب جا کر ان کا غصہ کم ہوا۔ انہیں پتا تھا کہ میں ہمیشہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہوں، اسی لیے انہوں نے زیادہ اس واقعے پر غور نہیں کیا۔ میرال آج اپنی نانی اماں کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے اسے یہ بات بتانی تھی۔ امی آرام کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے دوا کھا لی تھی۔ شام ہوئی تو میری طبیعت سنبھل گئی۔ میں اپنے بال سنوارنے کے لیے آئینے تک آئی تو میری روح لرز گئی۔ وہاں کسی نے سرخ رنگ سے لکھا ہوا تھا کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے ٹیشو سے یہ مٹایا تو معلوم ہوا کہ یہ تو خون تھا۔ مجھے لگا یہ میری بہن کی کارستانی ہے۔ میں نے اس بات پر غور نہ کیا اور بال سنوار کر بیڈ پر جا لیٹی۔ عریشہ، آئندہ مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرنا، میں بہت بہادر ہوں۔ عریشہ میرے کمرے میں آئی تو میں نے اسے باور کرایا۔ لیکن آپ ہی، میں نے کب ڈرایا آپ کو؟ وہ حیران کھڑی تھی۔ مجھے پتا تھا وہ اب انجان بن جائے گی۔ بس تم سن لو کہ میں بہت بہادر ہوں، ڈرنے والی نہیں ہوں، اب سو رہی ہوں میں نے جھنجھلا کر کہتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ عریشہ مجھے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے شاید، اسی لیے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں، عریشہ دل ہی دل میں سوچ کر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں اپنی دوست میرال سے ملنے چلی گئی۔ میں نے اسے فون کیا تو پتا چلا کہ وہ قبرستان گئی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ وہ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی اور اکیلے قبرستان کیسے چلی گئی تھی۔ اس کے ابو حیات نہیں تھے۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میرے قدم خود بخود قبرستان کی طرف چل پڑے۔ سردیوں کی راتیں تھیں۔ اس وقت جلدی جلدی وقت گزر گیا۔ قبرستان میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ میرال کا گھر واپس جانے لگی تو میں اس کے نزدیک آ گئی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم سے ملنے کا بہت دل کر رہا تھا، اسی لیے آ گئی، میں نے اس سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ پھر ہم قبرستان کی دوسری جانب کھلے میدان میں جانے لگے۔ وہاں ہر طرف درخت ہی درخت لگے ہوئے تھے۔ گھر چلتے ہیں، اب بہت دیر ہو گئی ہے، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میں اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ علاقہ سنسان پڑا تھا۔ وہ مجھے بت بنا کھڑا دیکھ کر جھنجھوڑنے لگی۔ کیا ہوا میشا؟
گھر نہیں چلنا؟ اس کی بات پر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میرے اندر اب انسانی گوشت کھانے کی طلب بڑھ گئی تھی۔ ہم تھوڑی دیر بعد چلتے چلتے تھوڑا آگے گئے۔ یہاں آم کا جو درخت ہے وہاں سے تھوڑے آم توڑ لیتے ہیں۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے بہانہ بنایا، ہاں میرا بھی بہت دل ہے آم کھانے کا، چلو آؤ چلتے ہیں۔ وہ میری بات باندھتے ہوئے بولی۔ آم توڑنے میں ہمیں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ اب تو میرال پریشان ہو چکی تھی۔ میشا، اگر تمہیں گھر نہیں جانا تو میں جا رہی ہوں۔ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اچانک میں اس کی طرف جھپٹی اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بنا ہی اس کا گلا دبانے لگی۔ وہ میری اس حرکت پر حیران رہ گئی۔ اس کے منہ سے چیخ نکل رہی تھی، اب اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ وہ مزاحمت کی کوشش کر رہی تھی لیکن میری گرفت بہت تیز تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا جسم کو جھٹکا لگا اور وہ وہیں گر گئی۔ اچانک مجھے ہوش آیا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں نے میرال کو بہت جھنجھوڑا لیکن وہ نہ اٹھی۔ میں نے اس کی سانسیں محسوس کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس کی نبض ساکت تھی۔ میں میرال کو مار چکی تھی۔ میرا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں فوری وہاں سے بھاگ کر گھر آ گئی۔ میری طبیعت اب خراب ہو چکی تھی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں اپنی بہن جیسی دوست کو مار چکی تھی۔ اچانک میرے دماغ میں تیز درد اٹھی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میشا، اٹھو بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ امی تفکر سے مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جی، اب پتہ نہیں سر کو کیا ہو گیا ہے، میں ہوش میں آ کے بولی۔ میں اپنا سر تھام کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی ڈاکٹر چیک اپ کر کے گئے ہیں آپ کو ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ پاپا نے مجھ سے پوچھا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں پاپا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے لگا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی اسی لیے ایسا ہو رہا ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا اور انہیں مطمئن کر دیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ امی نے مجھے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی میڈیسن دی اور سو جانے کا کہہ کر چلی گئی۔ میں نے کمبل اوڑھ لیا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ یہ کیسا کر سکتی تھی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ مجھے لگا عریشہ آئی تھی لیکن میں حیران رہ گئی جب میں نے کمرے میں میرال کو آتے دیکھا۔ وہ بنا دوپٹے کی تھی۔ اس کی گردن پر میری انگلیوں کے نشانات تھے اور سرخ آنکھوں کو باہر نکالا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو میرال، میں نہیں جانتی وہ سب کیسے ہوا، پلیز میری بات سن لو۔ میں روتے ہوئے بولنے لگی۔ وہ میری طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے امی ابو کو آواز دینا چاہی لیکن میری آواز اندر سے بند ہو گئی۔ تم نے مجھے مار ڈالا، میری قاتل ہو تم، اب تم بھی زندہ نہیں بچو گی۔ وہ اپنی باہر نکلی ہوئی آنکھوں سے مجھے دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ بھی بھاری ہو گیا تھا۔ ڈر کے مارے کانپے جا رہی تھی۔ میں عجیب سی صورتحال میں پھنس گئی تھی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یقیناً یہ سب اس کھیل کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں زاروں قطار رونے لگی اور اب آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اچانک وہ غائب ہو گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں آج ہی کسی عامل سے رابطہ کروں گی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں چپکے سے اپنے کمرے کو لاک لگا کر گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور گھر سے نکل گئی۔ ہمارے محلے کی مسجد میں بہت نیک بزرگ رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ میرے لیے کچھ کر سکیں۔ میں چہرہ ڈھانپ کر ان کے پاس جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچتی اچانک کوئی میرے سامنے آ گیا۔ وہ میرال ہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ پہلے سے خوفناک تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے الٹی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ موسم بہت خراب ہو چکا تھا، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ میرال کی لاش میرے پیچھے بھاگ رہی تھی جبکہ میں اس کے آگے آگے۔ مجھے بہت دکھ تھا کہ میری وجہ سے میری دوست اس دنیا سے چلی گئی۔ اگر ہم اس دن جنات کو بلانے کا عمل شروع نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ نہ جانے تب کیا ہوگا جب میرال کے گھر والوں کو یہ حقیقت پتہ چلے گی۔ میں چلتے چلتے تھک گئی۔ میں اب اس قبرستان میں تھی۔ خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جنگلی جانور دھاڑا ہو۔ میری روح لرز گئی۔ بجلی چمک اٹھی تھی، ساتھ ہی بارش ہونے لگی۔ اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے جسم میں لرزش پیدا ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ میرال کی لاش تھی۔ مجھے معاف کر دو مجھے میرال، میں تمہاری گناہگار ہوں، میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولنے لگی۔ میں روتی چلی جا رہی تھی۔ شاید اسے مجھ پر ترس آ گیا تھا، اسی لیے اس کی لاش بھاگ کر درختوں کی اوٹ میں چلی گئی۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔
بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں بھاگتی جا رہی تھی، مجھے کسی بھی طرح گھر پہنچنا تھا۔ مولوی صاحب کے پاس جانے کا پلان میں نے کل پر چھوڑ دیا تھا۔ اگلے دن بھی موسم بہت خراب تھا، میں بخار میں تپ رہی تھی، لیکن میں نے کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ میں بیمار تھی، وگرنہ گھر والے پریشان ہو جاتے۔ میں آئینے کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی کہ مجھے میرال کا عکس نظر آیا۔ میری روح لرز گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا، فقط اس کا عکس آئینے میں تھا۔ میں تمہیں مار بھی دوں گی میشا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ میں لرز کر رہ گئی۔ میری موت بہت قریب تھی۔ اچانک وہ غائب ہو گئی۔ میں نے فوری بخار کی دوا لی اور خود کو پرسکون کر کے امی کے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو مجھے مسجد جانا تھا۔ مولوی صاحب بہت نیک بندے تھے، تہجد بھی وہیں پڑھتے تھے۔ میں رات کے اندھیرے میں اسی لیے جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ بڑی مشکل سے میں نے رات کا انتظار کیا۔ میں نے جانے کے لیے نکلی ہی تھی کہ میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ نہ جانے میرا جسم کہاں جا رہا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ پیدل چلتی رہی اور پھر ایک آستانے میں داخل ہو گئی۔ وہاں کوئی جادوگر بیٹھا تھا، اس کا حلیہ بہت خوفناک تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی بندہ ہے جس نے یوٹیوب پر جنات بلانے کے طریقے بتائے تھے۔ میں کانپنے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے آس پاس خوفناک چیزیں رکھی ہوئی تھی، عورتوں کے بال، انسانی کھوپڑیاں، انسانی گوشت اور ہڈیاں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں کیوں آئی تھی۔ میرا ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ تو ہم کامیاب ہو گئے، وہ ہنستا ہوا بولا۔ اس نے میرے اوپر خون کے چھینٹے پھینکے۔ میں فوری طور پر ہوش میں آ گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں نے خود کو کسی اندھیری جگہ پر پایا۔ میرے بال میرے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں انہیں ہٹانا چاہتی تھی لیکن میرے ہاتھ میرے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں ایک چاقو بھی تھا۔ میں شاید کسی گھر میں تھی۔ زیرو کا بلب یکدم جل گیا، شاید لائٹ آ گئی تھی۔ وہاں کوئی مرد سویا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ خود بخود ہوا میں اٹھا اور میں نے پوری قوت سے اس آدمی کے دل میں چاقو گھسیڑ دیا۔ اس آدمی کی دل دہلا دینے والی چیخیں نکلی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میرے ہاتھوں دوسرا قتل ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی۔ میرا جسم خود بخود چل پڑے اور میں واپس اسی آستانے پر آ گئی۔ جب اس نے مجھ پر دوبارہ خون کے چھینٹے پھینکے تو میں پھر ہوش میں آ گئی۔ جب اٹھی تو میں قبرستان کے پاس گری ہوئی تھی۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے وہاں سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور کنڈی لگا لی۔ میرا جسم بہت درد کر رہا تھا۔ یہ آفت نے خود ہی گلے لگا لی تھی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میں ایک بار پھر بخار میں تپی۔ امی مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے معمولی بخار کہہ کر ادویات دے دی۔ امی میرے ساتھ سونا چاہتی تھی لیکن میں نے منع کر دیا۔ امی مجھے کہیں اکیلے باہر جانے بھی نہیں دیتی تھی، اسی لیے میں رات کو ہی مولوی صاحب کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن دوا کے زیر اثر میں جلدی سو گئی۔ آدھی رات کو میرا جسم خود بخود حرکت کرنے لگا۔ میں نے کمرے کی کنڈی کھولی اور باہر بھاگی۔ نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی جو میرے اندر گھس گئی تھی۔ میں اس قبرستان میں داخل ہوئی اور ایک قبر کو کھولنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ کسی بیلچے کی طرح کام کر رہے تھے۔ وہ کوئی 2 سال کا بچہ تھا جس کی لاش میں نے قبر سے نکالی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے یہاں دفن ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ میرے بازو درد کی شدت سے ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے مٹی کو واپس قبرستان میں بھر دیا۔ اب میں وہ بچہ اٹھا کر بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میری ہمت جواب دے گئی لیکن میرے قدم نہ رکے۔ میں اس مردہ بچے کو لے کر اسی آستانے میں داخل ہوئی۔ اس جادوگر نے مجھ سے ہنستے ہوئے وہ بچہ لے لیا اور میرے سامنے اس کی کھوپڑی نکالی۔ ہر طرف خون پھیل گیا، اس کی گردن کٹ کر الگ ہو گئی۔ اس خوفناک منظر سے میرا دل دہل گیا، لیکن میں اپنے جسم کو اپنے مطابق چلا ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ خوفناک منظر میں مزید نہیں دیکھ سکتی تھی اور بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن میں دوبارہ اپنے بستر پر تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں مر جاؤں گی۔ میں نے صبح ہی امی سے کہا کہ میرال کے گھر جا رہی ہوں۔ عریشہ کا پیپر تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں اللہ کا شکر ادا کر کے اس مسجد میں داخل ہوئی۔ یہاں آ کر میرے دل کو بڑا سکون محسوس ہوا۔ میں نے مولوی صاحب سے ملنے کا کہا تو ایک لڑکا مجھے ان کے پاس ان کے کمرے میں چھوڑا۔ وہ بہت نیک بزرگ تھے۔ کیسے آنا ہوا بیٹی؟ وہ مجھے دیکھ کر شفقت سے پوچھنے لگے۔ میں ان سے فاصلے پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میں نے بہت غلط کیا۔ مجھے جنات کو بلانے والا عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے سے بہت گناہ ہو گیا۔ کوئی مجھ سے کام کروا رہا ہے۔ میرال کا قتل، کسی اور کا قتل،
बच्चे की लाश, ये सब सामने चेहरों पर हाथ रखे मैं फूट फूट कर रो भी रही थी और बता भी रही थी। उन्होंने सारी बात ध्यान से सुनी। इन सब बातों का उन्होंने ये नतीजा निकाला कि मेरे साथ 2 जिन्नात मौजूद हैं। उनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मीराल जिंदा है बेटा। उनके इंकशाफ पर मैं मजीद हैरान हो गई। दिल में बहुत खुश भी थी। मीराल का भाई यहाँ नमाज पढ़ने आया था। मैंने सबकी खैरियत पूछी तो उसने कहा कि सब ठीक है, दरअसल जो अमल तुमने किया है इससे 2 जन्नात हाजिर हुए हैं। मीराल अकेली कब्रिस्तान नहीं जा सकती थी। ये वही जिन था जो मीराल का रूप लेकर तुम्हें कब्रिस्तान लेकर आया था। मौलवी साहब की बात सुनकर मुझे बहुत सदमा लगा और 2 जिन्नात मेरे साथ मौजूद हैं और मुझे खबर तक न थी। एक जिन तुम्हारे अंदर है जबकि दूसरा मीराल के रूप में तुम्हारे पास आता है। ये सब उस जादूगर का किया धरा है। वो तुम्हें अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। ये पानी लो और उसे घर में छिड़को और कमरे में भी। तुम्हें अब रोज़ आयतुल कुर्सी का विर्द और कुरान की तिलावत करनी होगी ताकि वो तुम्हारे अंदर ना आ पाए। उन्होंने मुझे समझाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करके घर आ गई। मैंने वो पानी घर पर छिड़का और कुरान की तिलावत करने बैठ गई। फिर छत पर डाला हुआ गोश्त कूड़े में फेंक दिया। कुरान की बरकत से घर में सुकून महसूस हुआ। कैसी हो मीशा? सॉरी मैं तुमसे बात नहीं कर सकी। असल में नानी के घर में अचानक ही मंगनी तय हो गई। मेरा मैसेज देख लिया है ना तुमने? रब का शुक्र अदा किया कि वो जिंदा है। मैं बेख्तियार मस्जिद में गिर पड़ी। मेरी तबीयत अभी तक खराब थी। घर वाले सर्दी की हालत में देखकर मुझे फिर उठा कर ले आए। घर वाले भी मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थे। बेटा, अगर कल तक तुम्हारी तबीयत ठीक ना हुई तो हॉस्पिटल ले चलेंगे तुम्हें, अम्मी ने परेशान होकर कहा। मैं बदिक्कत मुस्कुरा दी कि उन्हें अपनी तबीयत खराबी की क्या वजह बताऊं, क्या किया है मेरे साथ और क्या हो रहा है मेरे साथ। अगले दिन मेरी तबीयत खराब रही तो घर वाले अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर्स ने मुझे नींद की दवा दे दी। मेरा लॉकेट जिस पर मैंने आयतुल कुर्सी लिखी हुई थी वो भी घर रह गया था। न जाने रात का कौन सा पहर था जब मुझे किसी ने झंझोड़ा। मैंने आंखें खोली तो कोई मेरा गला दबाने लगा। वो मीराल की लाश थी, यानी ये वही जिन था। मेरा गला उसकी गिरफ्त में था। मुमकिन था कि मैं मर जाती। मैंने फौरी आयतुल कुर्सी पढ़ी तो वो चीज़ मुझसे दूर हो गई। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रात में मैंने सारी जाग कर गुजारी। अगले दिन तबीयत संभली तो मेरा मस्जिद जाना हुआ। मौलवी साहब को आगाह किया तो वो मेरी बात सुनने के लिए कहने लगे, बेटा ये सब खतरनाक जिन्नात हैं। ये तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक वो जादूगर मर ना जाए। उनकी बात सुनकर मैं मजीद हैरान हो गई। अब तुम्हें रोज़ाना आयतुल कुर्सी पढ़नी होगी और घर से बाहर नहीं निकलना। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए महफूज हो गया है। हमें उस जादूगर के मरने का इंतज़ार करना है। मौलवी साहब की बात सुनकर मुझे बहुत मायूसी हुई। मेरी एक गलती ने मुझे कहाँ ला खड़ा किया। मैं अपने घर वालों को भी कुछ ना बता सकी थी। काफ़ी अरसा ऐसे ही गुजर गया। मैं पहले कमज़ोर हो गई थी। मैं रोज़ाना बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती और कुरान की तिलावत करती। जब नमाजें छूट जाती तो वो जन्नात दोबारा करीब आने की कोशिश करते, मगर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ते ही वो लोग भाग जाते। शादी से 10 दिन पहले मुझे खबर मिली कि वो जादूगर मर चुका है। ये खुशखबरी मैंने मौलवी साहब को सुनाई तो उन्होंने मुझे भी खुशखबरी सुनाई कि अब मैं उन दोनों जन्नात से भी आज़ाद हूँ। मैंने खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दी। मीराल भी मेरे साथ साथ हर काम में शरीक थी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया था। मैं उन्हें परेशान नहीं देखना चाहती थी। आइंदा मैंने कोई भी इस तरह का उल्टा काम करने से तौबा कर ली। आप सब भी इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।